آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. بالکل. آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں. ہماری پہلے گفتگو ہوئی ہے، وہ مہمان آتے ہیں تو بھوکے وہ بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں. بالکل. انہوں دی دعا بھی چل دی ہے. تو ہم ہر ایک سے دعا لیں، بزرگوں سے دعا لیں. مجھے یاد ہے مجھے جب حالانکہ دومن تھی ہمارے محلے میں، تو اس کا میاں بھی فوت ہو گیا، تو بیٹا بھی کہیں چلا گیا، تو وہ اکیلی نا فجر کی نماز پڑھ کے تو وہ دودھ لینے گلاس پکڑ کے نا، تو میں کہا خالہ جی کتنے جائے دودھ لین چلنے تھے. میں کہا سی مر گئے سانوں حکم کریں اولاد کا دل پڑھو اگو پیسے پڑھا لیں. میں کہا کرتے ایسی ساری اپنی کمائی ساڑ نہیں ہے پورے کرو. تو میں نے جا کے ان کو دودھ لا کے گھر دینا، تو وہ بلے میں پھرتے رہتے سارا دن، تو سارا دن دعائیں دیتے رہتے. واہ، یہ دعاؤں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی اتنی. میں نے کیا کیا 10 روپے کا دودھ ہوتا تھا، اب تو چلو مہنگا ہو گیا 20 روپے کا. تو 20 روپے سارا دن دعا تھا ملتی پئی. اور کیا چاہیے، لاکھوں کروڑوں کی دعا. پھر ہمارے درجن تھی 100 روپے میں ابھی ڈھیر دعائیں مل جاتی کہ 100 روپے سے راضی کرو کسی کو، تو بڑی ڈھیر دعائیں. ایک پیار سے. بالکل. اپنے بزرگوں سے اپنے دعائیں لینے کا نا رواج ہماری امی بھیجا کرتے ہیں. جاوے خالہ کو دعا لے کے نالے سلام کر کے ہم بہن بھائیوں کو دے دے. جاؤ تایا جی ہوں سلام کرو دعا لے، یعنی کہ ایک اسپیشل ایک سلسلہ. اور پھر جو مانگنے والا آتا تھا تو آپ کی بھی صاحب کی ہماری ماں ہمیں کہتے کہ جاؤ دے کے، ہمارے ہاتھ سے دلواتی تھی تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے. میں بھی اب ایسے کرتی ہوں، بچوں سے دلواتی ہوں کہ جاؤ دے کے جاؤ. چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ، سب سے چھوٹی وہ ہماری اتنی سی ہے وہ ہے ہی سونی، تو اس کو ہم پیسے دیتے ہیں تو وہ سمجھتی مجھے دے دیا کرتی. پھر نہیں بابا بابا، پھر وہ جاتی چاروں طرف دیکھے کہ پتہ نہیں مجھے بعد میں ملنے کے نہیں ملنے، لیکن میں پھر اشارہ کرتی ہوں تو وہ بابے کو دے آتی ہے جا کے. اور اس طرح بچوں کو کروڑوں بیماریوں سے نجات ملتی ہے. بالکل صدقہ جاری ایسی چیز ہے. تو ہمارا وہ جو اداکار ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، اور یہ کوئی کاٹ پھینکنے والا کینسر نہیں ہے. ہاں جی، کیسے کہہ دیا جائے جی بھاگ جاؤ جی، یہ تو ہمارا ایک خوبصورت حصہ ہے. بالکل. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں نے کہا بھائی حکومت والو ہم تو آپ کے بازو ہیں، آپ کیا کیا سختیاں کرتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، ہم عوام کو ہنسا کے وہ اس کی تکلیف ختم کر دیتے ہیں. بالکل، چاہے اندر سے رو رہے ہوں مگر ان کو ہنسا دیتے ہیں. اب جب تک 50-50 چلتا رہا کیسے لوگ بشاش ہو جاتے تھے. پھر تھیٹر، تو میں نے کہا ہم سے تو پیار کیا کرو، ہمارا کوئی ایکٹر کو بیمار ہو جاتا ہے کوئی تو وہ آپ کا حصہ ہے، آپ کا وہ سپورٹر ہے. بالکل. تو وہ تو آپ کے وہ غموں کو ختم کر دیتے ہیں. سر آپ گورنمنٹ کو ایک میسیج دیں کہ جو بھی آرٹسٹ بیمار ہوتا ہے ان کے لیے ایک بجٹ جو ہے نا وہ محدود نہیں بناتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں. اصل میں ہوتا فرق ہے، جیسے لا ہے نا موجود ہے. جی جی، لا موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لا ہے، سب کچھ ہے، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، ججز بڑے ایماندار ہیں. میں مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی خوشحال بہت اعلیٰ قسم کے ججز ہیں، ہماری جوڈیشنری ویری گڈ، سب کچھ ہے. اسے حکومت بھی یہ بناتی ہے، لیکن وہ پھر وہ پراپر جو سمجھو کہتے ہیں نا ہم جو پیسے کو بانٹنے والے ہیں وہ نہیں سلیکٹ کر کے صحیح لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کس کو دینا کس کو نہیں دینا. مثلاً ایک وہاں ٹی وی پہ مجھے ایک اسسٹنٹ ملا نا، اس نے کبھی میں ایکٹنگ کی کہ ہری نہیں کی. مجھے کہتا ہے جی وہ میں نے آرٹسٹ فنڈ سے 7-8 لاکھ روپیہ لیا ہے پنڈی میں. یار تو ایکٹر ہے ہی نہیں، تو کتنا. اسی طرح ہوتا ہے، بٹتے ہیں سر. پھر وہ بندے پھر عام نہیں ہوتے نا، وہی نا ہوتا ہے سارا گھومتے کرتے ہیں، لیکن حکومت پھر اس کو فالو نہیں کرتی ہے، اس کو دیکھنے میں کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. نہیں آج کل تو بڑی سختی ہو رہی ہے، ایک تصدیق کر رہے ہیں کہ آرٹسٹ. نہیں میں بھی آرٹسٹ جو اسکروٹنی کا میں ممبر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں بھی سائن کرتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایکٹر
کیونکہ میں نہیں لیتا نا. ہاں جی مجھے پتا ہے. اگر جو کہ میں نے لینا تو وہ انصاف کی کرے گا کہ پہلے مانتے تو. ہاں جی بالکل. تو الحمدللہ مجاہد بادشاہ میں اس میں ہوں. وہ ہیں کیا نام کنول صاحبہ تھی یہ نہیں یہ فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں سید نور صاحب ہیں. پھر حامد علی خان صاحب ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہے کہ یہ گلوکار ہے یہ ایکٹر ہے یہ کام کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے. یہی کہتے ہیں ایکٹر بھی زیادہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے آرٹسٹوں کو یہاں پہ کلچر کا لگانا چاہیے جن کو مطلب چھوٹے ایکٹر سے لے کے بڑے ایکٹر تک جن کی رسائی ہے ان کو پتہ ان کے ساتھ کام کیا ہو کہ واقعی یہ بندہ 25 سال سے کام کر رہا تو کبھی ایک دفعہ تو ملا ہی ہوگا نا کہ میں نے فلاں کام کیا اپنے کام کے بارے میں بتایا ہوگا. بہت سے لوگ جو ہے نا ان کے اندر کھاتے میں پیسے ایسے وہ خراب ہو جاتا. کسی کو پتہ لگا 10 لاکھ مل گیا تو کسی کو 5000 روپے مل رہے 5000 جو انہوں نے کان صاف کرنا ہے کر کے سجی وہ کان صاف تو علاوہ 5000 بھی مہینے کا ملتا ہوئے نا 6 مہینے بعد 30000 روپے بنتا ہے تو 6 مہینے بعد 10000 کا میسج آتا ہے تو ہور بھی جاتی نا اس گل تے بھی جدوں تسی میٹنگ 'ਚ بیٹھو گے غور کرنا کہ 10000 کا بینک والوں میسج آتا کہ جی پنجاب بینک تو جا کے 10000 لے لو 6 مہینے بعد 30 کا تو ملنا چاہیے. چلو 5 بھی ہو گیا مہینے کا پہلے آ کے 15 کرتا پھر 10 کرتا ہوں 5 وہ 5 بھی نہیں گا. میں کہا تہاڈی نالج پتہ نہیں ہے گل ہے کہ نہیں ہے 5 بھی نہیں ہے کہ 3 نہیں ملے ہن 8 مہینے بعد 5 تے بڑا پریشان رہ گئے 5 جی 5 آج کل. اور وہ دے واسطے شرطیں کتنی ہیں اس میں جو نام آئے نا وہ نام میں بتا نہیں بتا سکتے آپ. شرم والی بات ہمارے سارے اپنے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہرحال حکومتیں کرتی ہیں لیکن آگے فالو نہیں کرتی ہیں. اس 5000 میں یہ شرط بھی ہے کہ فارم کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ 25 سال کا ایکٹنگ کا تجربہ آپ کا 25 سال کا پورا ریکارڈ آپ کے اسناد اور تصویریں اخباروں کی کٹنگ ٹی وی کے ریڈیو کے لیٹر جو کہ ہمارے لیٹر ہیڈ پہ ہوتے ہیں تھیٹر کا لیٹر اور جس شعبے سے منسلک ہے وہ اور 25 سال کا تجربہ اور اس کے علاوہ جو ہے 50 سال عمر ہونی چاہیے. اب ایک بندے کو یا بندی کو 10 سال سے وہ کام کر رہا ہے تو ایکٹر تو وہ بھی ہے نا 10 سال میں ہوتا ہے اس کا بھی حق ہونا چاہیے. تو اس کا ذرا ٹائم جو ہے وہ کم کر دے تاکہ 10 سال کام کرنے والا یا 15 سال کام کرنے والا بھی بندے کو کم از کم 5000 تو ملے. یہ غور کیجیے گا کیونکہ میں بھی آرٹسٹوں کو کوشش کر رہی ہوں سپورٹ کرنے کی. وہ میرے جیسے آرٹسٹ ہیں تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا پیغام جو ہے آپ کے ذریعے میرے ذریعے کسی اور کے ذریعے مریم نواز صاحبہ تک پہنچے کہ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ جو بھی ارباب اقتدار ہوتا ہے چاہے مریم صاحبہ ہوں کوئی بھی ان تک پہنچنا چاہیے ان کو سمجھیں کیونکہ ظاہر یہ تو بدلتے رہتے ہیں بالکل. تو اسی تو وہی ٹری آن رہے ہیں. سر کوئی ایسا پیغام میسیج جو آپ اپنی پبلک کو دینا چاہیں آنے والی نیو جنریشن کو؟ میں تو دیکھو یہی پیغام دیتا ہوں اپنے دل کو نا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ. دل ان کا ہے یہ ان کی امانت ہے اللہ اس کے رسول کی امانت ہے. یہ دل یہ اگر کسی اور کو دے دیا نا پھر آپ نے امانت میں خیانت کی. بالکل صحیح. میرا یہی ہے یہ آپ کے پاس ایک جو دل ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان سکون ہوتا ہے کیونکہ یہ امانت ہے نا اس کی. اب امانت آپ کہتے ہیں لے جی آپ نے میرے پاس رکھوائی تھی تو یہ رضیہ جی رضیہ جی اللہ تعالیٰ قبول کر. میں تو آپ کا اکثر وہ واقعہ سنا کرتا ہوں عمرے کا. آپ نے کبھی سنا ہے ان کو؟ میں نے کبھی نہیں سنا. تو سنا ہے جی بالکل. میں شارٹ کر کے ہے بڑا زبردست ذرا سنیے گا اور بڑی زبردست بات ہے. ہاں جی یہ دیکھیے یہ واقعہ میں یاد کرتی ہوں تو روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ اس ویوز میں جانا پڑتا ہے کہ وہ ہوا کیا تھا. وی میں چلی جاتی ہوں تو وہ واقعہ میں نے جواد صاحب کو سنایا تھا آج سے کہ تقریباً کوئی یہ 96 کی بات ہے جی. میں نئی میڈیا میں آئی تو میں ڈرامہ جنجال پورا کر رہی تھی اور اینک والا جن کر رہی تھی. تو اس دوران میں نے سب کو ٹریک چلا دیا کہ میں امریکہ جا رہی ہوں کیونکہ میری ایک فرینڈ چلی گئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بھی لے جاؤں گی لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا. خیر کچھ چند مہینے گزرے تو ایک دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا ایک حسین عورت کھڑی ہوئی ہے دروازے کے باہر
اور بڑا اچھا میچک پرس اور یہ وہ بڑی پیاری. تو میں تو بڑی شان ہوگی کہ اتنی خوبصورت عورت ہمارے گھر میں. کہ جی آپ کون؟ تو وہ کہتی ہے اندر آمن کوئی نہ آگ سے. میں کہ جی بسم اللہ ننگ ہے. تو میں نے ان کو بٹھایا. مختصر یہ کہ پتہ چلا وہ ہمارے گاؤں سے آئی ہے. اور ہماری ان کے ساتھ گاؤں والوں سے ختم تھی جب میں اپنے امی کے پیٹ میں تھی. تو وہ بھی کوئی واقعہ ہوا ہوگا, وہ بہت لمبا واقعہ ہے. خیر کبھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی, جواز صاحب سے بھی شیئر کروں گی. تو اس لڑکی نے پاکٹ میں سے, پرس میں سے ایک کاغذ نکالا. اے تینڈا ویزا ہے, اے تیڈا وہ ہے ٹکٹ ہے, تو پاسپورٹ بنوایا؟ کہ نہیں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میرا بھی میں تو کدی اپلائی نہیں کیتا, میں تو کدی کسی نے کیا ہی نہیں, میں تو کدی سوچیا ہی نہیں, کیونکہ میرے کو تو کرایا نہیں ہوں کہ میں اچھرے تک چلی جاواں. تو میں تو اسٹوڈنٹ بن کے جانی ہوں. اے چوانی دے دو, سو کو چوانی چلتی سی. کہندی نہیں اے جڑا بشیر محمد ہے نا ساڈا جڑا تہاڈا کزن لگدا, چاچے دا پوتر. چاچے دے پوتر نے اپنی بہن دا ویزا بھیجا جہدا نام ہے روبینہ ملک. تے تیرا نام لکھیا گیا تے تیرا نام چونکہ اسی ڈرامے ویکھنے تے سانوں پتہ لگیا کہ او تے خود رضیہ ملک لکھیا گیا, روبینہ ملک کی بجائے. یہ پرنٹنگ کی غلطی ہم کہیں گے, لیکن اللہ کی طرف سے سیدھا رستہ دکھایا. آپ کا نام ہی لکھا گیا, نام پورا لکھا. میں نے یوں کر کے دیکھا, اوہ جواز صاحب پورا ایسے رضیہ ملک جیسے عربی میں نہیں لکھتے ہم, اور ایسے کر کے اوپر مدہ بھی ڈلا ہوا. میں کہا یہ تو بالکل میرا, اور کاف بھی اور قسم کی تھی جو یوں کر کے ہوتی. ابو کا نام ملک ولی محمد لکھا ہوا تھا, سیم. تو میں نے کہا یہ میرا نام کیسے لکھا گیا؟ میرا تو اس نام سے پاسپورٹ ہی نہیں, وہ تو رضیہ سلطانہ کے نام سے. کہتے جی یہ لکھیا گیا ہے, مور لگ گئی ہے, اے ہن باقی ساری چیزاں اپنی چینج کرا, تو دوینا ہے, اٹس مین تو جانا ہے. میں کہا جی تو رب نے بلایا تو میں کیوں نہیں جانا. میں نے خیر اپنا ویزا بھی ان سے لیا, اور اس کے اوپر ایسے 2 تلواریں بنی ہوئی, 2 کھجوریں بنی ہوئی. اور میں نے رب کا بہت شکر ادا کیا کہ مجھے وہ اتنا پیار کرتے کہ مجھے بلا لیا کھانا کھانا. خیر میں پاسپورٹ آفس گئی, میں نے پاسپورٹ بنوایا رضیہ ملک کے نام سے, جو کہ رضیہ سلطانہ تھا. رضیہ ملک تو میں ڈرامے میں آ کے بنی تھی. پاسپورٹ بنوایا, نکاح نامہ ٹرانسلیشن کرایا, انگلش میں کرایا. وہ جب لے کے گئی تو کہتے ہیں نہیں عربی چ لکھاؤ. میں پھر لاہور آئی, پھر میں نے لکھوایا, اس کو عربی میں کرایا. پھر لے کے گئی, انہوں نے کہا جی آپ کی تو عمر کم ہے, آپ کیسے جا سکتی ہیں, آپ تو نہیں جا سکتی. میں پھر گئی, میں نے عمر بڑھائی, میں نے شناختی کارڈ چینج کرایا, پھر پاسپورٹ چینج کرایا, پھر گئی. کہتے ہیں جو آپ کو بلا رہا ہے وہ کون ہے؟ میں کہا جی وہ جی تو خالہ کا ویزا ہے. میں کہا تو پھر میں خالہ ہی ہوں اس کی, تو آپ تو چھوٹی ہیں, وہ تو بڑا ہے. میں کہا جی یہ تم اللہ کے کام ہے, مجھے تو نہیں پتا. کہتے آپ یہ جائیں تصدیق کروا کے لائیں. اب یہ میرا چوتھا چکر اسلام آباد میں نا. تو میں نے پھر ایسے باہر نکل کے ایک دعا مانگی, میں نے کہا میاں ویزا بھیجے تین لاوید ہے, میں نے پھر کی کرنا ہے. تو رکشے میں بیٹھی تو میں نے کہا لاریاں چھوڑو. رکشے والے کہتا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں کہا نہیں میں کب رو رہی ہوں, رو رہی ہے. میں کہا بھائی یہ چوتھا 5واں چکر ہے میرا ویزا اسٹیمپ نہیں کر رہے وہ. تو اب کیا ہے؟ میں کہا انہوں نے کہا اسٹیمپ کروا کے لاؤ, تصدیق کروا کے لاؤ. تھوڑی سی دور جا کے اسے رکشا روکا. میں کہا رکشا کیوں روکے؟ تو وہ سامنے کھائی اسکول تو تصدیق کرا لو. کہ میرے تو جاننا لینے ایک میں تصدیق کرنا, تو جاؤ تو صحیح. وہ ایسے تھا جیسے اللہ مجھے بھیج رہا ہے نا. تو میں نے جا کے ان کو کہا, میں کہ جی السلام علیکم, یہی کمنگ. تو پروفیسر صاحب ایک لکھا ہوا کہتے آ جاؤ. آپ کون؟ بچہ داخل کروانا ہے. میں نے کہا نہیں جی میں تو یہ ڈاکومنٹ سے ان کو ٹیسٹ کروانا ہے. انہوں نے دیکھے, کہتے کس چیز کا ویزا ہے؟ میں کہا جی یہ عمرے کا ویزا ہے. وہ ایک ساتھ والے جو ان کے, میں نے کہتے یار رہنے تو پتہ نہیں کون ہے, میں تو جانتی, اس کے اوپر تو لاہور کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. کہتے آپ نے کیوں جانا ہے؟ آپ کے پاسپورٹ پہ تو وزٹ ویزا لکھا ہے. میں کہا جی میں آرٹسٹ بھی ہوں لیکن ابھی نئی آئی ہوں. تو کہتے یار رہنے دے. میرا یکدم یوں دل ہوا. میں کہا جی آپ کی مہربانی, آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لکھنا, میں تو عمرے کے لیے جا رہی ہوں. تو وہی بندہ ساتھ والا جس نے منع کیا کہ یار اللہ کے گھر جا رہی ہے, لکھ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے لکھ بھی دیا اور ویزا بھی اسٹیمپ کر دیا, شناختی کارڈ بھی لگا دیا. انہوں نے جب تصدیق کر دیا, میں نے 15 منٹ بعد جا کے ان کو جب دیا تو کہتے اتنی جلدی ہو گیا آپ کا. میں کہا جی سامنے اسکول والوں نے کر دیا. کہتے جائے جی آپ کا ویزا اسٹیمپ. میرا ویزا اسٹیمپ ہو گیا. میں گھر آئی, میں نے اتنا سا بیگ تیار کیا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایئرپورٹ جانے تک. مجھے پتا تھا کہ میری ایج چھوٹی ہے, میں اکیلی ہوں, انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دینا, تو واپس جا, تو کدھر چلے ہیں. 96 کی بات ہے. تو میں جب جہاز میں بیٹھی تو دعائیں کر رہی ہوں, اللہ میں جہاز ٹور دے,
علامہ انچاس تو من کدھر لا دیں, ادھر تصدیق ہوئی, ادھر تصدیق ہوئی, ایک اور نے جی یہ فلانے ہیں, یہ ٹیکس والے, یہ انکم ٹیکس والے ہیں. اب وہ میرا اتنا سا بیگ دیکھیں تو کہ یہ پتہ نہیں کوئی کیڑی کڑی جا رہی ہے, کتنے جانا ہے؟ میں کہتی ہوں عمرے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے جاؤ. وہ مجھے کلیئر کر دیتے کہاں جا رہی ہے, عمرہ کرنے جاؤ. تو اس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری عمر بھی اس وقت اتنے کوئی 25 سال کی عمر تھی, اتنی چھوٹی میری عمر ہے اور لوگ مجھے بھیجی جا رہے ہیں. تو مطلب ایک کوئی مقناطیسی طاقت تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی اپنی طرف, اور وہ طاقت جو تھی, سپر پاور جو تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو میں جب جہاز میں بیٹھی تو میں کون پتہ نہیں ٹرنا کے دو انہوں نے آ کے ان پوچھنا تو تھلے لا دینا جہاز. تو ابھی کا اناؤنسمنٹ ہوئی, میں وہ شکر ہے اناؤنسمنٹ ہوگی, وہ آئی انہوں نے کہا جہاز چل پڑا. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جہاز چل پڑا. تو تہران جا کے رک گیا. میں کہنا انہوں نے تو تہران تو واپس بھیجنا, میری وجہ سے رکیا ہونا کیونکہ میں ہی بچ وہ دماغ میرا تے من ہی نہ اس گل میں کہ میں انی اونچائی چ پہلی باری جہاز چ بہ کے تے کلی جا رہی ہوں. وہ جدو اترے انہوں نے کہا جی فٹافٹ جہاز چینج کرو, جہاز کی خرابی, جہاز کی خرابی. میں کہ میری وجہ سے خرابی ہوئی ہے, ہوں پتہ نہیں اگلے جہاز میں ٹکٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی. انہوں نے مینوں بھی اگلے جہاز چ پا دیا. سارے آج ہی بہ گئے, جہاز ٹر پیا اڈ پیا. وہ جدو کتے 4000 کی بلندی دا آیا نا, وہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس وقت آپ کا جہاز 4000 فٹ بلندی پر ہے. میں کہ ایڈا اونچا ہوں نہیں ملان گے, ہوں میں پہنچ جاؤں گی. تو دل میں وہ نئی تھی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آئی. تو یکدم وہ گانا ایک آپ کی طرح مجھے بھی گانا ہی اس وقت یاد آیا کہ آج میں اوپر آسمان نیچے, آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ زمانہ پیچھے ہے اور میں آگے ہوں. اور اس طرح میں سعودی ایئر لائن کی سعودی ایئرپورٹ میں پہنچی اور میرا بادشاہوں کی طرح استقبال ہوا, کیونکہ جو بھائی میرے تھے وہاں پہ, جو چچا زاد تھے, وہ بادشاہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. تو بادشاہ کی گاڑی جھنڈے والی مجھے لینے گئی, آئے ایک سینٹر میں میری گاڑی, ایک پیچھے گاڑی. تو بادشاہ جیسا پروٹوکول, تو یہ وہ ہے اوپر والا بادشاہ جو آپ کو بادشاہوں کا پروٹوکول دیتا ہے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.